اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے خوش آمدید۔ پتھر، نگینہ، ornament، ہار، نیکلس، رنگ میں پتھر، سٹون، برتھ سٹون کیوں پہنے؟ اکثر لوگ یہ کامیڈی کرتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ایک تو بھائی اور بہن خدا را یہ منہ سے 2 منٹ میں اپنے آپ کو کافر کہنا چھوڑیں۔ آپ اپنی زبان سے اپنے آپ کو کافر کہہ دیں گے، کیونکہ آپ نے اگر کسی مشرک کو مشرک کہہ دیا تب تو شاید ٹھیک ہے، جو کہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی مسلمان کو مشرک کہہ دیا نا تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حدیث ہے، اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ سرکار نے کبھی کافروں کو کافر نہیں فرمایا، سرکار نے تو ہمیشہ ان کی طرف دعوت بھیجی، ان کو کبھی کافر کہہ کے پکارا نہیں۔ قرآن نے اللہ کی طرف سے حکم فرمایا، اور پھر آپ ان کو جہاں چاہیں پائیں پکڑیں قتل کریں، بے شک کافروں کی یہی سزا ہے، اللہ پاک نے فرمایا۔ سرکار نے تو پھر بھی نہیں فرمایا، کیوں؟ کیونکہ سرکار کا پیغام اللہ کے حکم سے تھا ہی محبت۔ تو جب پروفٹ نے اور پیغمبروں نے آل رسول نے ایسا نہیں فرمایا تو آپ اور ہم کیسے کسی کو 2 سیکنڈ میں کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں یہ شرک ہے؟ جب تک آپ کو اس کی لاجک نہیں پتا خدا را نہ کہیں، پلیز مشرکوں کو بھی کافر نہ کہیں، اپنے دین کو بچا لیں، کافی ہے۔ آپ نمازیں پوری پڑھ لیں، آپ زکاتیں پوری دے لیں، آپ اپنی لائن اذان پر ہو کر ہی کھڑے ہو جائیں، زکوٰۃ خیرات اور اس دنیا کی آج کل کی اس بھمبوڑ دینے والی برائیوں سے ہی اگر بچ جائیں نا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں آپ درمیان میں آ کر ایک نیا ایونیو کیسے تلاش کر لیتے ہیں؟ خالی پیٹ بیٹھ کر کچھ کھا لیں، پی لیں، تلاوت کر لیں، کچھ یہ نہیں کرنا نا اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں، کچھ کھا پی جائیں، شربت پئیں، بلا وجہ بیٹھ کر کسی کے دین کو چیلنج نہ کریں، یا کسی کی ایمان کا حساب نہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ خدا نہیں ہیں، کسی کا حساب نہ کریں، آپ نے کسی کا حساب نہیں لینا، نہ ہی کسی کو آپ حساب دے سکتے ہیں۔ انسان اتنا کمزور ہے، معذور ہے، اس نے جو کچھ دنیا میں کمایا ہے حساب تو اس کو دینا ہے، قبر سے لے کر آخرت تک کا۔ شرک کہتے وقت پلیز خدا را اس زبان سے اپنی اس جملے کو پاک کریں۔ پتھر کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ آپ پتھر سے مدد تھوڑی مانگ رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ پاگل کتے نے کاٹا ہے آپ کو؟ کھانسی ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، کوئی اور آپ کو میڈیکل تکلیف ہو جاتی ہے، وائرس آ گیا ہے، پیتھولوجسٹ کے پاس کیوں جا رہے ہیں آپ؟ سی بی سی ٹیسٹ کرا رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں، ٹیسٹ کرا رہے ہیں، پیشاب کرا رہے ہیں، یورین انفیکشن دیکھنے جا رہے ہیں، آپریشن کرا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ علم دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں مدرسے؟ کیوں جا رہے ہیں اسکول؟ کیوں جا رہے ہیں کالجز؟ وہ پاگل کے بچے ہیں جو بی ای کرنے بیچلرز آف انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہ پاگل کے بچے ہیں جو الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے وہاں جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی پلمبر جا کر ایوییشن اسکول میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یا کوئی ایوییٹر جا کر کوئی سرجن کے اسکول میں داخل کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کے لیے اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ اللہ نے کسی شے کو بے مقصد نہیں بنایا۔ آپ اس کے حصول کو جس طرح اپناتے ہیں اس کی لاجک بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کسی چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا سرچشمہ تخلیق ہے اور پھر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ تو سورہ رحمان بن جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر انسان بجا ہی نہیں لا سکتا۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے چیزیں۔ افسوس کی بات ہے ہماری اس نوجوان نسل کے جو بچے ہیں ان کو ان ملا پرست لوگوں نے یا تو اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے یا عورتوں کو بند کرنے کے لیے دین کو استعمال کیا، اور انشاءاللہ کنفرم جہنمی ہیں سب کے سب جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنی منشا اور اپنی مرضی کے لیے استعمال کیا۔ یہ حدیث ہے سرکار کی۔ تو کبھی بھی کوئی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں، آپ کسی کو شرک کافر نہ کہیں۔ یہ تو دیکھیں سرکار نے سٹون کو استعمال کیا ہے، سرکار کو کسی چیز کی کیا ضرورت جس کے لیے ایک کائنات بنائی جائے؟ سرکار پر تو سحر بھی نہیں ہو سکتا، سرکار پر جادو ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ اگر ہم سرکار میں نہیں دیکھیں گے تو ہم رستہ کیسے تلاش کریں گے؟
اسی لیے اللہ پاک نے سرکار کو اور ان کی اولاد کو تمام مصائب سے دوچار کیا تاکہ ان کو ایک سمبولیکل، ایک مثال بنایا جا سکے، تاکہ جو بھی قیامت تک چاہے ان کی ہستی مبارکہ میں، ان کی لیگسی میں جھانکے، اس کو رہنمائی اور ہدایت مل جائے گی۔ تو بھائی صاحب، بہن، بزرگوں، دوستوں، نگینہ تو سرکار نے پہنا ہے، مولا علی نے پہنا سرکار کی وجہ سے۔ مولا علی فیروزہ پہنا کرتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پتھر پر ہاتھ رکھا آج تک وہ پتھر چلے آ رہے ہیں، لوگ تبرکن وہ لیتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں حجر اسود کی کیا حیثیت ہے؟ حجر اسود کی حیثیت صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ سرکار کے لیے بنائی گئی بہشت سے اتارا گیا ہے اور سرکار کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے اس کی حیثیت ہے، اسی لیے وہ حجر اسود ہے، اسی لیے آپ اسے چومتے ہیں۔ ہم تو اس کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سرکار کا رکھا ہوا پتھر ہے، اس پتھر کو سرکار نے عزت بخشی ہے، یہ تو سرکار کی بخشی ہوئی عزتوں کا مظہر ہے۔ تو بھائی اور بہن، پتھر اپنی اپنی تاثیر جلالی اور جمالی رکھتے ہیں، نصیب تقدیر تو مالکوں نے بنائی ہے۔ کوئی پیناڈول پونسٹان اللہ کی طاقت نہیں رکھتی، وہ بنائی ہوئی ایکوائرڈ طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو ان کے مرض میں شفا کرتی ہے۔ آپ کیوں اگر کسی کو سرجری برین کی، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، حاشا للہ، کسی کو برین کی سرجری ہے، وہ پیناڈول پونسٹان سے تو نہیں علاج کرے گا نا؟ کیوں آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو ہارمون سائیکل ڈس بیلنس ہو تو مجھے بتائیں وہ کھانسی کی دوا کیوں نہیں لیتا؟ آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو استغفر اللہ کھانسی ہے، کورونا ہے، کووڈ ہے، وہ پیٹ کا علاج کیوں نہیں شروع کر دیتا؟ ہر چیز کا ایک ریلیونٹ علاج ہے نا۔ ہر نگینہ اپنے تاثیر رکھتا ہے، ہر نگینہ، ہر پتھر اپنے اثرات رکھتا ہے، ہر چیز کو اس کی حدت سے، اس کی کیپیسٹی سے، اس کے جلال سے، اس کے جمال سے، اپنی برتھ ٹائم سے، اپنے برتھ راک اور میک کے حساب سے پہننا چاہیے۔ جب آپ اس کو اس کانسیپٹ سے اختیار کریں گے، یہ وحدت ہی نہیں، عبادت ہی نہیں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔